بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1000 سال بعد جب محمود غزنوی کی قبر کو کھولا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دکھایا۔ دنیا پر 33 سال حکومت کے بعد 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی، اور یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ جب 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تو اس وقت کے افغانی بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر کی اور قبر کو مرمت کروانے کا حکم دیا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے فوت ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ سب لوگ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت 1000 سال گزرنے کے باوجود صحیح سلامت تھا، لہٰذا جب حکام نے تابوت کھول دینے کا حکم دیا تو جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور جب پیچھے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے فوت ہوا اور فوت ہوئے بھی 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہو۔ اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، جبکہ الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ دوستو، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمود صحیح معنوں میں دین اسلام سے محبت کرنے والا، محافظ، بلند کردار اور بلند حوصلے والا شخص تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو، ایاز کے بیٹے، مجھے وضو والا لوٹا لا کر دو، کہہ کر بلایا، تو ایاز جو کہ سلطان سے ایک سچے مرید کی طرح محبت کرتا تھا، فوراً حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جو آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا؟ تو سلطان محمود نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ تمہارے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔ میرے بہن بھائیوں، آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سلطان بے وضو محمد کا نام بھی نہیں لیتا تھا، تو اس سلطان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر محبت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی محمود و ایاز کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اس سے بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزراء اور عمر ایاز سے جلتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام منصب والے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کو اپنی حدق محسوس ہوتی ہے۔ ایک غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا مقام دیا جائے۔ محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن دربار میں محمود نے ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ہی ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود نے اپنے ایک عالی نصب و وزیر کو بلایا اور کہا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ قیمتی ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا، اور ریاست کی امانت ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس لیے میرے خیال میں بادشاہ سلامت اپنے فیصلے میں نظر ثانی فرما لیں۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد ایک اور وزیر کو بلا کر یہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان سے بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا۔ یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دہرایا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقلی دلیل بادشاہ کے سامنے پیش کر کے معذرت کر دی اور ہیرے کو نہیں توڑا۔ محمود سب سے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچا لیا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا اور اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی تو ایاز نے بہت ہی تاریخی جواب دیا اور پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ محمود غزنوی کے مشاہبین نے انہیں یہ بھی شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے اور یہ اس الماری کو ہر وقت تالا لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہیں، آپ اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو سلطان محمود غزنوی کو یہ شکایت ملی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلایا اور کہا، ایاز، کیا تمہارے پاس الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتے؟ ایاز نے کہا، جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اس کی چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو کہا کہ جاؤ، اس الماری میں جو ایاز کی الماری ہے، اس میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ یہاں لا کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ دربار کے دوسرے وزیر بہت خوش تھے کہ دیکھو، اب اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، ابھی اس کا پول کھل جائے گا۔ جب اس کی چوری کا سامان سبھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھی، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا، ایاز، اس میں تو کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں جسے تم الماری میں بند کر کے رکھتے ہو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، اور ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جسے تم روزانہ چیک کرو کہ آیا یہ چیز ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ میرے نزدیک، میرے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ میری کل کائنات تھی، تو یہ جوتے پہنے ہوا تھا، یہ تہبند باندھے ہوا تھا اور یہی کرتا پہنے ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان یاد رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اسی طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب پریشان حال لوگوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔